السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی اور آپ دیکھ رہے ہیں حجازی میڈیا۔ اس وقت میں موجود ہوں شانگلہ ضلع پورن اور پورن کے گاؤں سنیلا میں۔ یہاں کی جو میں نے امن و امان کی صورتحال دیکھی وہ لائق تحسین ہے، اور جو قصے میں نے سنے کہ یہاں کوئی بھی اس طرح انسان ہے جب ساتھ رہتے ہیں تو برتن کبھی نہ کبھار جو ساتھ رکھے ہو تو وہ ٹکرا جاتے ہیں، تو یہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو صورتحال ہے امن و امان کی وہ انتہائی زبردست ہے۔ اور حال ہی میں اس طرح ہوا کہ آلوچ جو عدالت ہے وہاں جج کے سامنے یہاں کے جو مسلح ہے، سالس یا جرگے والے آپ کہہ دیں، انہوں نے ان کے سامنے 5 کیسز حل کیے، تو جج نے ان کی بہت زیادہ آفرین کی۔ انہوں نے کہا کہ اہل علاقہ کو کہ آپ یہ مسائل ہمارے پاس کیوں لے کر آتے ہیں، انہی کے پاس لے کر جایا کریں، تو یہ حل آپ کے مسائل یہ حل کیا کریں۔ تو آج ایسی ہی ایک شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں، محترم جلال صاحب، جنہیں اہل علاقہ اکا کہتے ہیں، جلال اکا۔ یہ بھی ایسی شخصیت ہے، ایک سالس اور مصلح اور فیصلہ کرنے والے علاقے کے، اہل علاقہ کے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی جھگڑے کا، وہ ان کے ذریعہ حل کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو ایسے ہوتا ہے کہ دن میں 3 4 مسئلے یہ حل کرتے ہیں لوگوں کے، اور دور دراز کے گاؤں میں بھی جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو میں نے ان سے کہی، میں نے کہا اس کی کوئی فیس، کہ آپ کتنی فیس لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی فیس ہم نہیں لیتے، للہ فی اللہ۔ میں نے کہا لوگ آپ کو ہدیہ دیتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں، لوگ میرے مزاج سے، میری طبیعت سے باخبر ہیں کہ میں کوئی ہدیہ ودیہ نہیں لیتے، یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے۔ تو یہ بہت ہی بڑی بات کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز کے لیے وقف کیا ہے۔ اور ایسے بھی ہوا ہے کہ بڑے بڑے جھگڑے تھے جو حل نہیں ہو رہے تھے سالوں سے، وہ اللہ نے ان کے ذریعے حل کیے۔ کافی مثالیں، اگر میں ایک ایک کی مثال پیش کروں تو وقت انہی میں گزر جائے گا، تو ان سے میں نے وقت لیا۔ ان کے بیٹے کی شادی بھی ہو رہی ہے اور دیگر مصروفیات ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے وقت دیا۔ تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو فن ہے، ملکہ ہے، یہ آپ نے کہاں سے حاصل؟ باقاعدہ اس کی کوئی تعلیم آپ نے کی، کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، یا رب کی ودیعت خاص ملکہ؟ میرا نام جلال الدین ہے اور میں ایک علمی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد بھی قاضی تھے، قاضی فقیر محمد۔ میرا دادا بھی قاضی تھے، قاضی عبدالواحد صاحب۔ اور ریاست اسفات کے جو حکمران تھے ان کے استاد تھے، ان کے ساتھ شریک حج بھی تھے۔ تو اسی خاندان کی وجہ سے اور ان کی دعاؤں کی وجہ سے علاقے کے لوگ ہم پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنے جرگوں میں مجھے شامل کرتے ہیں۔ جہاں تک ہمارے علاقے کا جرگہ سسٹم ہے وہ بہت منظم، اور لوگ جتنے بھی مسائل آتے ہیں تو اسے انتہائی منظم طریقے سے اور دیانت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرتے ہیں۔ تو میں بھی علاقے کی جرگہ کا ایک ممبر ہے۔ علاقہ کا جرگہ جو ہے وہ بہت زبردست جرگہ ہے، اس میں تقریباً ساری سیاسی جماعتیں حصے لیتے ہیں، اور جتنے بھی سیاسی جماعتیں اس میں حصہ لیتے ہیں تو اس کے جو مقامی قائدین ہیں وہ بہت دیانت سے کام لیتے ہیں اور زبردست انداز میں جرگے حل کرتے ہیں۔ علاقے کے سیاسی پارٹیوں میں سے میں بھی جماعت اسلامی کا ایک رکن ہوں، لیکن جتنے بھی سیاسی پارٹی ہیں، وہ مسلم لیگ ہو، نیشنل پارٹی ہو، پیپل پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، اور ہماری اپنی جماعت اسلامی، اور اس کے علاوہ جو اور بھی سیاسی جماعت ہے، اگر کسی کا نام بھول جائے تو معافی چاہتا ہوں، تو ان کے سارے قائدین پوری دیانتداری کے ساتھ جرگے کے مسائل حل کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے کا جو جرگہ ہے وہ مشہور ہے۔ ہمارے پڑوسی جتنے علاقے ہیں، مثلاً مخوزی، مارتوم، چکیسر، بیشام، غربن، کانا وغیرہ،
وہ بھی ہمارے علاقے کے جرگے کی تعریف کرتے ہیں۔ جہاں بھی کسی علاقے میں میٹنگ ہوتا ہے تو وہاں بھی لوگ ایسی ہی تعریف پورن کے جرگے کے کرتے ہیں کہ یہ لوگ بہت زبردست دیانت کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اپنے مسائل حل کرتے ہیں۔ تو میں اسی جرگے کا ایک فرد ہوں، اور جتنے بھی مسائل اس علاقے میں آتے ہیں تو وہ اسی ہی دن یا رات گئے تک حل ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی مسئلہ حل بھی نہ ہو جائے تو وہ فریقین پر پابندی لگاتے ہیں کہ جھگڑا مزید حالات مزید نہ بگڑے، اور انہیں اس میں پھر مزید وقت بھی صرف کرتے ہیں اور 2-3 دن میں مسائل خواہ حل کرتے ہیں۔ یہاں جو ہمارا علاقہ ہے یہ تو بہت زیادہ پرامن ہے، یہاں کسی کی دشمنی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ حل آتا ہے تو میرے خیال میں ایسے مسائل نہیں ہیں جو وہ حل نہیں ہوئے ہیں ابھی تک، تو سارے مسائل حل ہوئے ہیں۔ اور جتنے بھی سیاسی قیادت ہیں اس علاقے میں، تو سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر، لیکن ان مسائل میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سارے لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں، تو اسی وجہ سے بھی وہ ایک دوسرے کے مسائل مجبوری کے ساتھ بھی حل کرتے ہیں، کیونکہ اسی مسائل سے اگر وہ سیاسی طور پر اس کے مخالف بھی ہوں لیکن رشتہ داری کی وجہ سے وہ ایسے حالات مجبوری کی بھی وجہ سے نہیں لا سکتے جس کی وجہ سے وہ اس میں حصہ نہ لے، کیونکہ اس کی تکلیف اسے بھی پہنچتا ہے۔ ابھی حال ہی میں بلکہ مہینے ہو گئے دعا زہرہ کا مسئلہ چل رہا ہے جو حل ہونے میں نہیں آ رہا، اور وہ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا نقطہ اٹھتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں بھی اس طرح کے مسائل اٹھتے ہیں، اور اس کے ضمن میں یہ بھی بتا دیں کہ یہ مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ تو اس بارے میں یہی کہوں گا کہ آپ نے جو زہرہ کا مسئلے کے بارے میں کہا، تو ایسے مسائل ہمارے علاقے میں بہت بالکل نہیں آتے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگ پٹھان ہیں اور پٹھانوں کے درمیان ایسے مسائل نہیں آتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض و تقدیر اس کے نزدیک، مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ملے جلے ایسے کوئی چھوٹے موٹے واقعات آتے ہیں، تو جیسے کہ پہلے میں نے عرض کیا، تو وہ مسئلے خواہ مخوال ہوتے ہیں، اور لوگوں کے ان علاقے کا جرگہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ 2-3 دن میں حل کریں اور لوگوں کے درمیان دشمنی بھی نہیں بنے اور مسئلے بھی حل ہو جائیں۔ اور یہ دعا زہرہ کا مسئلہ اب کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں حل نہیں ہو رہا؟ اتنا تاخیر ہو رہا ہے، عدالتوں کے چکر لگ رہے، ماں باپ بیچارے خوار ہو رہے اور اتنی اذیت میں ہے۔ یہ تو پاکستان کا مسئلہ ہے، تو اس لیے میں اس کے بارے میں مزید کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن ہونا تو چاہیے کہ ایسے مسئلے عدالت کے ذریعے بھی یا اس علاقے میں بھی ایسے جرگے بنے کہ ایسے مسئلے حل ہو جائیں، کیونکہ اس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس سے امن بھی خراب ہوتے ہیں علاقے کا۔ تو میرے خیال میں اپنے ملک اور علاقے کا امن خراب نہیں ہونا چاہیے، تو ایسے مسائل اگر بالفرض و تقدیر آ بھی جائے تو سیاسی طور پر لوگوں کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ حل کریں۔ ابھی آپ نے ماشاءاللہ سیاست میں بھی حصہ لیا ہے، بلکہ ابھی بھی سیاست متحرک ہے، باقاعدہ آپ امیدوار کے طور پر بھی کھڑے ہوئے، تو یہاں کے مسائل کیا ہے سیاسی مسائل؟ جس طرح کے آج کل پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، تو بڑے بڑے مسائل اس گاؤں کے کیا مسائل ہیں؟ اس میں مسائل تو بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے علاقے میں بڑے بڑے نمائندے بھی ہیں، جیسے کہ امیر مقام صاحب، کیونکہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، ابھی اس کا بھائی ہے اور وہ وزیر بھی رہ چکے ہیں، اور ابھی مشیر وزیر اعظم ہے۔ ساتھ ہی ہمارے علاقے میں جو ہے وہ ایم پی اے بھی ہے جو عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تحصیل ناظم تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، تو جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے تو علاقے کی طرف کافی توجہ دیتے ہیں، لیکن اگر ان سے نہیں ہوتے تو یہ میرے خیال میں ان کو تو اس علاقے کے مسائل مجھ سے زیادہ معلوم ہے، اور انہیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ مسئلے حل کریں۔ مثلا بجلی کا تو
بڑا مسئلہ رہ چکا ہے. ہم جماعت اسلامی نے اس میں بہت زبردست کردار بھی کیا ہے. ہمارے امیر جو ہے سید غفار صاحب، اس نے تو دن رات اس پر محنت کی اور ہم ان کے ساتھ تھے. ابھی میں نے سنا ہے کہ یہ جو گریڈ اسٹیشن ہے پورن میں وہ تو منظور ہوا ہے اور میرے خیال میں اس پر کام بھی شروع ہونے والا ہے. اور اس کو جو ہے ابھی پہلے سے وہ تو منظور تھا، لیکن وہ باقی طور پر اس پر جو کام شروع ہے وہ یہ موجودہ وزیر اعظم ہے، اس نے بھی شام پہ اعلان کر دیا انجینئر احمد مقام کی وجہ سے. تو ہمارا امید ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ گریڈ اسٹیشن بن جائے گا. اگر نہیں بنا تو پھر ہمارے علاقے کے لوگ اس پر مجبور ہو جائیں گے کہ مزید کارروائی کریں گے. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ مختلف جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، نیشنل پارٹی، تحریک انصاف، لیکن جب مسئلہ آتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ رونما ہوتا ہے تو سب مل کر اسے حل کرتے ہیں. اس میں سیاست نہیں کی جاتی کہ بھئی یہ جو جرگہ کا مسئلہ ہے، ثالث ہے، یہ جو ہے فلاں پارٹی سے ہے، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن ان کے بیٹے وہ باقاعدہ بنوری ٹاؤن کے فاضل ہے اور جمعیت میں وہ سرگرم ہے، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی چھت تلے پیار و محبت سے رہتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہی آج کی ویڈیو کا پیغام سمجھے کہ پیار و محبت سے رکھا جائے. یہ سیاست جو ہے یہ گھر سے باہر کی جائے. گھر میں جب آ جائے تو وہ بھائیوں کی طرح رہے، باپ ہے تو اسے باپ والا سلوک دے. یہ نہ کہے گا ہم، کیونکہ یہ میں نے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دونوں بھائیوں کے درمیان دشمنی ہو جاتی، جانی دشمنی، ایک دوسرے کی جان تک لینے پر وہ تل جاتے ہیں. تو یہ معاشرہ، یہ خاندان، یہ فیملی ہمارے لیے ایک آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے کہ ایک ہی چھت تلے رہ رہے اور پیار و محبت سے. اور یہ گاؤں خصوصاً جس طرح انہوں نے کہا کہ ایک مثالی ان کا جرگہ جو ہے وہ ایک مثالی جرگہ ہے، سب پیار و محبت سے رہتے ہیں. اور یہی پیار و محبت جب پورے پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں پھیلے گا اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے تقدر نہیں ہوگا، ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی ہوگی، تو پھر ہمیں جو ہے ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہی پیغام ہے ہمارے دین کا. تو آج کی محفل میں اتنا ہی. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا جلال لقا کے شکریہ کے ساتھ.